آپ کو رمضان شریف کی بہت بہت مبارک. ایک ریکویسٹ، ایک عرض، ایک گزارش لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں. کہا جاتا ہے آپ اگر سوچتے نہیں ہیں تو آپ پہنچتے نہیں ہیں. یعنی اگر آپ نے آج آؤٹ آف سٹی جانے کا نہیں سوچا تو کتنے فیصد چانس ہے کہ آپ آؤٹ آف سٹی چلے جائیں گے؟ شاید 0%. اسی طرح اگر میں نے اور آپ نے اس ماہ رمضان میں پورا قرآن ختم کرنے کا سوچا نہیں ہے تو بہت چانس کم ہے کہ ہم اس رمضان بھی پورا قرآن ختم کر پائیں. سب سے پہلا کام ہی سوچ سے شروع ہوتا ہے کہ میں نے یہ کام کرنا ہے. تو میری گزارش ہے کہ اس ماہ اپنے آپ کو ہدف دیجئے، ٹارگٹ دیجئے کہ میں نے اس ماہ ہر صورت کم از کم ایک قرآن ختم کرنا ہے. اب یہاں پر جو اگلی بات آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے وہ یہ ہے کہ ایک قرآن جو بندہ ریگولر پڑھنے والا نہیں ہے اس کو بہت زیادہ محسوس ہوگا یار ایک قرآن کس طرح پڑھیں گے، تو واقعی تھوڑا ڈیفیکلٹ ہے. تو اب ہم سوچیں کہ ہم نے ایک قرآن ایک دن میں یا ایک وقت میں نہیں پڑھنا بلکہ پورے مہینے میں پڑھنا ہے. جی ہاں، جب آپ پورے مہینے کا سوچتے تھوڑا سا ریلیکس فیل کرتے ہیں. اب ہم جب اس کو ٹکڑوں میں تقسیم کرتے ہیں تو 30 روزے 30 پارے، مطلب ایک دن کا ایک پارا آ رہا ہے. اب ہم سوچیں یار ایک دن میں ایک پارا پڑھنا ہے تو پورا قرآن اور ایک پارے میں آپ کو فرق محسوس ہوگا. اب وہ جو ایک بارہ پڑھنا ہے وہ بھی ایک ہی وقت میں نہیں پڑھنا کہ جناب بیٹھے اور پڑھنا شروع کر دیا جب تک ختم نہیں ہوتا تب تک اٹھنا نہیں ہے. اگر ایسا کرتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے، لیکن وہ اسلامی بھائی جس کو عادت نہیں ہے ایک وقت میں پورا قرآن پڑھنے کی تو وہ بور ہو سکتا ہے معاذ اللہ، یا وہ کتاہٹ کا شکار ہو سکتا ہے، یا وہ تھک جائے گا، کچھ بھی ہوگا، وہ گیو اپ کر دے گا اور پھر آگے کنٹینیو کرنا اس کے لیے بہت مشکل ہو جائے گا. جس طرح ہم نے 30 پاروں کو یا پورے قرآن کو ایک دن میں ایک پارے پر ٹکڑوں میں تقسیم کیا، اب اس ایک پارے کو ہم 4 ٹکڑوں میں تقسیم کرتے ہیں، یعنی پاؤ پارا ایک وقت میں. اب پاؤ پارا ایک وقت میں پڑھنے سے 10 سے 12 15 یا بہت زیادہ بھی ہو تو 20 منٹ درکار ہوں گے. لیکن جب آپ روزانہ پڑھیں گے تو یہ آہستہ آہستہ ٹائم ریڈیوز ہونا شروع ہو جائے گا، تو 8 10 12 منٹ میں آپ بآسانی پاؤ پارا پڑھ سکتے ہیں. اب یہ ہو گیا پورا قرآن، پورے قرآن کے بعد ایک عدد سپارہ وہ بھی ایک دن میں. اب ایک دن میں بھی ہم نے 4 حصے تقسیم کی ہے کہ پاؤ پارا ایک وقت میں. اب وہ وقت کون سا ہے یہ بڑا اہم ہے. اس کے لیے گزارش کروں گا کہ اگر آپ ہر نماز کے بعد ایک پاؤ پارے کا سوچیں تو اور آسان ہو جائے گا کہ فجر میں ایک پارا، پھر ظہر میں ایک پارا، پھر عصر میں، پھر مغرب میں، عشاء میں چونکہ تراویح ہوتی ہے پورا پارا ویسے سننا ہوتا ہے. تو یوں اگر پہلی 4 نمازوں میں ہم پاؤ پارا پڑھنے کا ارادہ کر لیں، مجھے بڑی قوی امید ہے کہ ہم اس میں کامیاب ہو جائیں گے. اس کے لیے بھی یوں کیا جا سکتا ہے کہ ہم اذان سے 10 منٹ پہلے وضو کریں، وضو کر کے ہم اذان ہوتے ہی مسجد میں چلے جائیں، وہاں پر ہم سنت قبلیہ پڑھیں، بہت اچھی بات ہے، اور ہم وہاں پر ایک پاؤ پارا پڑھیں. ایک پاؤ پارا پڑھنے کے بعد پھر ہم جو ہے جماعت کی طرف جائیں تو یوں ہماری با جماعت نماز پہلی صف میں بھی ہو جائے گی، اذان بھی مسجد میں سننے کو ملے گی، اذان سن کے مسجد میں چلے جائیں. ہمارا پاؤ پارا ایک نماز میں، اور ایک پارا ایک دن میں، اور ایک قرآن پورے رمضان میں مکمل ہو سکتا ہے. یہ میں نے آپ کو ایک پلان بتایا، ایک ٹارگٹ بتایا، ایک ہدف بتایا، اس کو کرنا کیسے ہے وہ گزارش کی. اگر آپ اس پہ عمل کرتے ہیں تو یقیناً آپ مجھے بھی دعائیں دیں گے اور آپ اپنے لیے بھی بہت ساری نیکیاں اکٹھی کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے. پرابلم یہ ہے پہلی بات ہم سوچتے نہیں ہیں، دوسرا ہم سوچتے ہیں تو کرنا کیسے ہے، کوئی پلان نہیں بناتے. جب پلان نہیں بناتے تو وہ پلان چوپٹ ہو جاتا ہے، ہم کام میں کامیاب نہیں ہوتے. اگر آپ کو پیغام اچھا لگا ہو تو سب سے پہلے عمل کی نیت کے ساتھ آج سے شروع کر دیں اور دوسروں تک پہنچا کر بھی اس کار خیر میں اپنا حصہ ملائیں تاکہ یہ رمضان اللہ کو راضی کرنے کے ساتھ گزرے اور ہماری مغفرت کا سبب بنے. اپنا رکھیے گا بہت سارا خیال، مجھے رکھیے گا دعا میں یاد. اللہ نگہبان.